السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران ملت، بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اب حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ ان دونوں آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، رسول کی رسالت کا انکار کیا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ان کو موت نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے وہ مر جائے، اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی، یعنی ان کے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جہنم میں چیخیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو جہنم سے نکال دے، ہم دنیا میں جا کر کے نیک اعمال کریں گے، جو اعمال ہم کیا کرتے تھے ان کے علاوہ ہم نیک اعمال کریں گے۔ اللہ رب العزت ان سے کہیں گے، فرمائیں گے کہ ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو زندگی نہیں دی تھی؟ جو سوچنا چاہتا تھا وہ سوچ لیتا، یا جو نصیحت کرنا چاہتا تھا وہ نصیحت حاصل کر لیتا، بس تم عذاب کا مزہ چکھتے رہو، ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ تو ان دونوں آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت ان دونوں آیت کریمہ سے اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو دنیا میں زندگی ملی ہے، اس زندگی کو، اس وقت کو اور اپنی عمر کو عظیم الشان چیز سمجھے، وقت کی قدر کرے، اپنی عمر کی قدر کرے۔ جس شخص نے اپنی عمر کی قدر کی، اپنی زندگی کا لحاظ کیا، اپنی زندگی میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کر لی، تو اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ دیکھو، محدثین کرام میں ایک بہت بڑے محدث تھے جن کا نام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں 100 سال گزرے تھے۔ جب دوسری صدی شروع ہوئی تو دوسری صدی کے شروع کے یہ محدث ہیں،
اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر بھی ہیں، ایک ہی زمانے والے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں۔ یہ جو حدیث کی 6 کتابیں ہیں، بخاری شریف سے لے کر کے ابن ماجہ تک، ان 6 کتابوں کی جو تصنیف کرنے والے ہیں، مصنفین ہیں، ان کی جو حدیثیں لکھنے والے ہیں، ان 6 بزرگ سے بڑے بزرگ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کا مقام بھی بڑا اونچا ہے، ان کا مرتبہ بھی بڑا اونچا ہے، ان کی شخصیت بھی بڑی اونچی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب محدث بنے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی روایت پر کسی نے تنقید کی ہو، یا روایت کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پر کسی نے تنقید کی ہو۔ بڑے بڑے محدث تنقید سے نہیں بچے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تنقید سے نہیں بچے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی تنقید سے نہیں بچے۔ لیکن علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہے کہ جن کی روایت پر اور جن کی روایت کی بنیاد پر کسی نے ان کے اوپر لعن طعن اور تنقید نہیں کی ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے مالدار شخص بھی تھے۔ ایسے نہیں کہ بھائی جو ہے نا بالکل غریب تھے، لاچار تھے، مسکین تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نا بہت زیادہ مال عطا کیا تھا، امیر کبیر آدمی تھے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا باغ تھا، جس میں سیب کے عمدہ قسم کے درخت تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر سے باہر اس باغ میں گئے، کیونکہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے رہنے والے تھے، اور خراسان میں ایک جگہ ہے جس کا نام مرو ہے، مرو میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور مرو میں ان کا گھر بار بھی تھا، ان کا مکان تھا، ان کی تجارت وغیرہ تھی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک باغ تھا، اس باغ میں جو ہے یہ گئے۔ محدث بننے سے پہلے کی بات ہے، جبکہ وہ امیر تھے، کبیر تھے، اور مال دنیا کے اعتبار سے لٹانے کا شوق تھا، اور عیاش بھی تھے، پیسے کو ادھر ادھر خرچ کرنے والے شخص تھے، گانے بجانے والے، سننے والے، پینے پلانے والے شخص تھے۔ اب اپنے باغ میں گئے اور موسیقی کے آلے رباط کو بھی اپنے ساتھ میں لے لیا، اور موسیقی کے آلے رباط کو اچھی طریقے سے بجانا بھی جانتے تھے۔ اب اتفاقاً ایسا ہوا کہ رات میں موسیقی کے آلے رباط کو بجاتے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر نیند کا غلبہ ہوا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سونے لگے۔ اب سو گئے تو سونے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد میں آنکھ کھلی تو موسیقی کے آلے رباط کو، اس میں جو تار بندی ہوئی تھی جس کو ہلا ہلا کر کے بجاتے ہیں، موسیقی کے اچھے بجانے والی بھی تھے۔ اب جب وہ موسیقی کے آلے رباط کو بجانا شروع کیا تو وہ بجنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے تاروں کو درست کیا، ان کی مرمت کی، ان کو صحیح کیا، پھر بھی وہ بج نہیں رہا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اسی موسیقی کے آلے رباط سے، اس کی ساز سے اچانک میں ایک آواز آنے لگی، اور وہ آواز کیا تھی جس کا نقشہ قرآن کریم میں سورۃ الحدید میں اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ساتھ میں کھینچا ہے کہ یہ آیت کریمہ کی آواز ان کو آنے لگی، اور
وہ یہ تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے، اور جو اللہ نے اپنا کلام نازل کیا ہے اس کے لیے بھی جھک جائے، اور ان لوگوں کے دل ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کو اللہ رب العزت نے کتاب عطا کی تھی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کو اللہ رب العزت نے کتابیں عطا کی اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے. یہود و نصارہ کے دل سخت ہو گئے، فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. دیکھو یہودیوں کے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا پوری دنیا کے اندر کہ کچھ یہودی اچھے بھی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہیں کہ نہ جن کو بچوں کے اوپر رحم آ رہا ہے، نہ جن کو بوڑھوں کے اوپر رحم آ رہا ہے، نہ جن کو عورتوں کے اوپر رحم آ رہا ہے، نہ جن کو غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر رحم آ رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو شہید کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کو شہید کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں بڑوں کو بوڑھوں کو شہید کر دیا، لاکھوں کی تعداد میں مکارات کو جو ہے منہدم کر دیا. تو یہ یہودیوں کے دل جو ہے نا سخت ہو گئے. الم یأن للذین آمنوا، اس آیت کریمہ کی آواز کو جب عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس موسیقی کے ساز کے اندر سے آواز جو نکل رہی تھی جب سنی تو سننے کے بعد میں حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے. اور تاریخ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس درخت پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا. اس پرندے کے منہ سے یہ آیت کریمہ کی آواز آ رہی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اس آیت کریمہ کی آواز اس پرندے کے منہ سے آ رہی تھی. تو اس سے جو ہے نا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پرندے بھی اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، پرندے بھی اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں. یسبح له من فی السماوات والارض. اللہ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں اللہ کی تسبیح کو، اللہ کی تقدیس کو، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرتی ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اسی وقت میں توبہ کر لی، اور اسی وقت میں کہنے لگے بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن. کیوں نہیں اے میرے رب، اب میں نے توبہ کر لیا، اب میں نے عیاشیوں کو چھوڑ دیا، اب میں نے فحاشیوں کو چھوڑ دیا، اب میں نے دنیا داری کو چھوڑ دیا، اب جو ہے میں نے اپنے دل کے اندر جو برائیاں تھیں ان برائیوں سے میں نے توبہ کر لیا. یا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جن کا مقام محدثین میں بہت بڑا مقام ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک حدیث پاک لکھی ہے، اور ان کی کتاب کا نام ہے کتاب الزہد والرقائق. اور حدیث پاک یہ ہے کہ جس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر نقل فرمائی ہے، اور وہ حدیث پاک عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود سے نہیں بلکہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. کتنی نعمتیں؟ ہاں، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. امیر بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، غریب بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور جو ہے نا عالم بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جو ان پڑھ ہے وہ بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جو سمجھدار ہے وہ بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جو غیر سمجھدار ہے وہ بھی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جو اپنے وقت کا بادشاہ ہے، حاکم ہے،
اور محکوم ہیں، سب دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے الناس کا لفظ بیان فرمایا، اور ناس میں بڑی شخصیت بھی آ جاتی ہے، چھوٹی شخصیت بھی آ جاتی ہے، اور الناس میں امیر بھی آ جاتا ہے، اور کبیر بھی آ جاتا ہے، صغیر بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی طرف سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ ایک تو تندرستی ہے اور ایک فراغت ہے۔ ایک تو تندرستی ہے اور ایک تو فراغت ہے۔ اس روایت کو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، اس کی وضاحت تو میں بعد میں کروں گا۔ دیکھو یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی دل کی کایا پلٹ گئی، جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لیے، سچے دل سے انہوں نے توبہ کر لیے، تو اللہ نے ان کو قبول بھی کیا۔ آج دیکھو بڑے بڑے عالموں کی زبان پر عبداللہ ابن مبارک کا نام ہے، بڑے بڑے محدثین نے ان کا تذکرہ کیا ہے، بڑے بڑے محدثین نے ان سے روایت کو بیان کیا ہے۔ یا عبداللہ ابن مبارک نے اپنے وقت کو غنیمت سمجھا۔ اللہ نے قرآن کریم میں والعصر کہہ کر کے وقت کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ انسان قابل ذکر نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو قابل ذکر بنا دیا۔ انسان جو ہے نا منی کا نطفہ تھا، اور اس سے پہلے جو ہے نا تخلیق اول مٹی کے اندر تھا۔ اللہ نے ساری مٹی میں سے، پوری دنیا کی مٹی میں سے اس حضرت انسان کو تیار کرنے کے لیے، حضرت انسان کو بنانے کے لیے، آدم علیہ السلام کے مجسمے کو بنانے کے لیے، آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے مختلف جگہ سے مختلف مٹی کو جمع کرنے کے لیے فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے جمع کیا، آدم علیہ السلام کو پتلا بنایا گیا، اللہ نے اس میں روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب اس کے اندر جان پیدا ہوئی تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کو قابل ذکر بنا دیا۔ نہ آپ کا ذکر تھا، نہ میرا ذکر تھا، کسی کا ذکر نہیں تھا، دنیا کے اندر کسی کا ذکر نہیں تھا۔ اللہ نے لوگوں کی زبان پر ہمارے ذکر کو جاری کر دیا، آپ کے ذکر کو بھی جاری کر دیا، لوگ آپ کے نام لینے والے بن گئے، ہمارے نام لینے والے بن گئے۔ اسی کو اللہ بیان فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب بنے ہیں تو اتنے زبردست بنے ہیں کہ آج تک تاریخ نے ان کے نام کو یاد رکھا ہے، اور اتنے بڑے سخی تھے، اتنے بڑے سخی تھے کہ خراسان میں ان کا 50 جو گھر تھا نا، تو گھر کا جو صحن تھا وہ 50 گز لمبا تھا اور 50 گز چوڑا تھا۔ اس صحن میں جو ہے نا لوگ آ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے، یہ دعوت دیا کرتے تھے، لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آتے تھے، لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، کوئی علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آتا تھا، کوئی علم قرآن حاصل کرنے کے لیے آتا تھا، کوئی علم فرائض حاصل کرنے کے لیے آتا تھا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا۔ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، خراسان سے مکہ کی طرف، بہت سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مبارک تو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے کیا کیا؟ اپنا ایک وفد بنایا، اور بنا کر کے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آئے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ میں حج کے لیے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک عالم ہے، اور عالم کے ساتھ میں ہے نا عام لوگ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا حج بھی جو ہے نا بڑا بہترین حج ہوگا، ارکان کے ساتھ میں، ارکان کی ادائیگی کے ساتھ میں، فرائض کے ادائیگی کے ساتھ میں، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ میں، سنت اور مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ میں ان کا حج ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ میں چلنا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جن کے پاس میں بھی جو پیسہ ہے وہ پیسہ لا کر کے میرے پاس میں جمع کر دیں۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے اپنے پاس جو دینار اور اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہوئی تھی،
سب ان کے پاس ملا کر کے دے دی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کی تھیلیوں کو ایک صندوق میں رکھا اور صندوق کو بند کر دیا اور کہا کہ اب میرے ساتھ میں چلو۔ اب قافلہ روانہ ہوا، مکہ پہنچا، مکہ میں حج کیے، پھر اس کے بعد میں جو ہے نا مدینہ میں آئے۔ اب مدینہ میں آنے کے بعد میں کہا کہ بھائی جب آپ لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے حج کرنے کے لیے میرے ساتھ میں نکلے تھے، اس وقت میں جو ہے نا آپ کے گھر والوں نے کہا ہوگا کہ مدینہ سے فلاں چیز میرے لیے لے آنا، مدینہ سے فلاں چیز میرے لیے لے آنا، فلاں چیز میرے لیے لے آنا۔ بتاؤ کس کے لیے، کس کے گھر والوں نے کیا کہا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ میرے گھر والوں نے یہ کہا تھا، میرے گھر والوں نے یہ کہا تھا، میرے گھر والوں نے وہ کہا تھا۔ سب کے لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سامان دلا دی۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے نا مکہ المکرمہ گئے اور مکہ مکرمہ جانے کے بعد میں وہاں بھی سامان دلا دیے۔ جب پورا حج ہو گیا، حج مکمل ہونے کے بعد میں اپنے گھروں کی طرف لوٹے تو خراسان میں پہنچنے کے بعد میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے صندوق کو کھولا اور کھولنے کے بعد میں جس کی جو تھیلیاں تھی وہ تھیلیاں واپس ویسی کر دی، اس میں سے ایک دینار بھی خرچ نہیں کیا، بلکہ سب کو جو ہے نا اپنی طرف سے ہدیہ دے دیا، سب کو اپنی طرف سے ہدیہ دے دیا۔ یعنی سخی بھی اتنے تھے، علم بھی وہی مقام کا تھا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، آدمی کے پاس میں علم تو ہوتا ہے لیکن کنجوس ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس میں مال تو ہوتا ہے لیکن وہ بھی کنجوس ہوتا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس میں علم بھی ہوتا ہے اور وہ بیچارے سخی بھی ہوتے ہیں، پیسہ بہت لٹاتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی حال تھا۔ تو انہوں نے وقت کی قدر کی، وقت کو غنیمت سمجھا۔ اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کی جو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے۔ کیا روایت ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جن کی طرف سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحت والی نعمت ہے اور ایک فراغت والی نعمت ہے، فرصت والی نعمت ہے۔ فراغت کا مطلب کیا ہے؟ فراغت کے معنی فرصت کے ہیں، صحت کے معنی تندرستی کے ہیں۔ آدمی کو کوئی بیماری نہ ہو، وہ تندرست ہے، صحت مند ہے۔ آج ہم جو ہے نا صحت کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی آج تو میں نوجوان ہوں، بوڑھا ہو جاؤں گا تو نماز پڑھ لوں گا، آج تو میں نوجوان ہوں، میں ہٹا کٹا ہوں، بوڑھا ہونے کے بعد میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ ملک الموت اس کے پاس میں آیا تھا اور آ کر کے بتلا دیا کہ بھائی اب تمہاری عمر جو ہے نا اور بھی لمبی ہونے والی ہے، اس لیے ابھی حج کو مت جاؤ، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تب جانا حج کے لیے۔ یعنی لوگوں نے سلسلہ جو ہے نا اسی شروع کر رکھا ہے کہ جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، جوانی کے عالم میں فرصت بھی ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ یہ سوچتا ہے کہ بھائی اب حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب تو مال کماتے رہو، مال کماتے رہو۔ حل امتلاتی و تقول حل من مزید، کہ جتنا چاہو مال کماتے رہو۔ رات میں مال کما رہا ہے، دن میں مال کما رہا ہے، لیکن جہاں پر اللہ نے خرچ کرنے کے لیے بولا ہے وہاں پر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ بنی اسرائیل کی علامت ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ یاد کرو ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو گے، یتیموں کے ساتھ میں، مسکینوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو گے۔ یہ بنی اسرائیل کی علامات ہے کہ جو ہمارے اندر کنجوسی پیدا ہو گئی ہے، نہ ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ میں جو ہے نا صحیح برتاؤ کر رہے ہیں، نہ لوگوں کے ساتھ میں صحیح برتاؤ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھیں گے نا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھ کو صحت دیا تھا، اے میرے بندے میں نے تجھ کو جو ہے نا فراغت دی تھی، میں نے تجھ کو جو ہے نا فرصت دیا تھا، اس تندرستی کو کیا کیا؟ اس نوجوانی کو کیا کیا؟ وہ جو میں نے تجھ کو جوانی عطا کی تھی اس کو کہاں پر لگایا؟ صحت کو تو نے کہاں لگایا؟ تو 5 وقتہ نمازیں کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ وقت پر حج کو ادا کیوں نہیں کیا؟ دیکھو حج میں تاخیر کرنے کی وجہ سے بھی گناہ ملتا ہے، نماز میں تاخیر کرنے کی وجہ سے بھی جو ہے نا گناہ ملتا ہے۔ لوگ تندرست ہیں اس کے باوجود جو ہے نا حج نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، پہنچنے کی استطاعت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اس کے باوجود جو ہے نا اپنی جوانی کو غنیمت نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا نا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ لوگوں سے پوچھیں گے
اور یہ اہل کفر یہ کہیں گے کیا اللہ تو ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم جو ہے نا نیک اعمال کر لیں گے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ اہل کفر جہنم میں چلائیں گے، چیخیں گے، افسوس کریں گے، سوائے افسوس کے کچھ نصیب نہیں ہوگا، سوائے افسوس کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ یہ اللہ نے ایمان کی جو نعمت ہم لوگوں کو عطا کی ہے نا، میں بھی اس میں شامل ہوں اور آپ بھی اس میں شامل ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنے خزانے میں سے ہم کو عطا کی ہے، سب سے بڑی نعمت۔ جوانی کو غنیمت سمجھ کر کے اس نعمت کی حفاظت کر لو۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے، وقت کو غنیمت سمجھو۔ وقت کے اندر زمانے حال بھی آ جاتا ہے، زمانے ماضی بھی آ جاتا ہے اور زمانے مستقبل بھی آ جاتا ہے، تینوں زمانے کو غنیمت سمجھو۔ اللہ نے بیان فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کے کہی۔ اللہ قیامت کے دن کہیں گے، بندہ عذر کرے گا، اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو زندگی نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو حیات نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو نوجوانی نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو صحت نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو فراغت نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو فرصت نہیں دی تھی؟ آج ہمارا کیا حال ہے بھائی؟ نوجوانوں کو بھی دیکھ لو، موبائل میں مشغول، اپنے اوقات کو موبائل میں ضائع کر رہے ہیں۔ بڑوں کو دیکھو، بوڑھوں کو دیکھو، موبائل میں مشغول، اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ بنانے والے نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تم جو ہے نا اپنے اوقات کو ضائع کرو، بنانے والے نے تو اس لیے بنایا تھا تاکہ آپ جو ہے نا فون پہ رابطہ قائم کرو، اپنے کاروبار کرو اور اپنی ضروریات کو اس پر پوری کرو، اس لیے بنانے والے نے بنایا تھا۔ ہم استعمال اس کو غلط طریقے سے کر رہے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تو نے اپنے وقت کو کہاں ضائع کیا، کیوں ضائع کیا؟ کیا ہم نے اسی لیے تم کو وقت دیا تھا؟ کیا اللہ نے وقت کا پیسہ ہم سے لیا ہے؟ کیا اللہ نے زندگی کا پیسہ ہم سے لیا ہے؟ قیمتاً اللہ نے ہم کو دیے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اب دوبارہ تم کو موقع نہیں ملے گا۔ جس کو نصیحت حاصل کر لینا تھا نصیحت حاصل کر لیتا، جس کو سوچنا تھا وہ سوچ لیتا۔ تمہارے پاس میں تو ڈرانے والے بھی آئے تھے، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ اس امت میں ڈرانے والا کون آیا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور آپ کے اوپر اللہ نے دوسرا ایک ڈرانے والا جو کلام پاک کی شکل میں، اللہ کے کلام کی شکل میں ہمارے پاس میں موجود ہے، جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں اللہ نے ہمارے پاس میں ڈرانے والے بھیجے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں واسطہ در واسطہ ہم تک پہنچی ہیں، صحابہ کے ذریعے سے تابعین تک پہنچی، تابعین سے تابعین تک پہنچی، محدثین تک، مفسرین تک، پھر اس کے بعد میں ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں۔ ڈرانے والی تمام باتیں اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دی۔ اب کوئی موقع نہیں ملے گا۔ روح المعانی میں جو ہے نا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ڈرانے والا کون ہے؟ ایک شخص کی جو ہے نا ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ اب آپ سوچیں گے بھائی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی اور وہ بھی جو ہے ایک شخص کی، بھائی ہوئی ہوں گی، پچھلے زمانے میں جو ہے نا ملک الموت نظر آتا تھا۔ اب یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید بات تو نہیں ہے کہ بھائی ملک الموت سے ملاقات ہو جانا۔ اللہ اپنے پیغمبروں کو طاقت دے تو ملک الموت کیا، اس سے بھی بڑی کوئی مخلوق ہوگی، اس سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ ملک الموت سے اس شخص نے کہا کہ بھائی آپ آتے ہو اور آ کر کے جو ہے نا فوراً دبوچ لیتے ہو اور فوراً آ کر کے جو ہے نا اندر سے روح نکال لیتے ہو۔ دنیا کے قانون ہے، دنیا کی عدالت ہے۔ عدالت میں جب کسی کے بارے میں کوئی مقدمہ دائر ہوتا ہے تو عدالت کی طرف سے نوٹس بھیجی جاتی ہے کہ بھائی تمہارے خلاف جو ہے نا مقدمہ دائر ہوا ہے، اب تم جو ہے نا تیاری کر لو، اپنی صفائی دینا شروع کر دو۔ لیکن تم ایک ایسے ہو کہ فوراً آ کر کے روح قبضہ کر لیتے ہو۔ ملک الموت جواب میں یہ کہا کہ دیکھو میں جتنے نوٹس بھیجتا ہوں نا اتنے نوٹس تو جو ہے نا پوری دنیا میں کوئی نہیں بھیجتا، لیکن میری نوٹس کا نوٹ سے کوئی نہیں لیتا۔ تمہارے جو بال سفید ہوتا ہے نا، بال جو سفید ہوتے ہیں، یہ بھی میرا ایک نوٹس ہے۔ اور
تمہاری زندگی ڈھلنے لگتی ہے نا، یہ بھی ایک میرا نوٹس ہے. تمہارے جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں نا، وہ بھی میرا ایک نوٹس ہے کہ تمہارے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. اب تمہارے بچے آ چکے ہیں، جگہ خالی کر دو. تمہارے جو پوتے ہیں نا، وہ بھی میرا ایک نوٹس ہے. یہ تمہارے اندر جو کمزوری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، یہ بھی ایک میرا نوٹس ہے نا. بیماری آ جاتی ہے، بیماری بھی ایک نوٹس ہے. بخار آ گیا، بخار بھی ایک نوٹس ہے. ڈینگو آ گیا، ملیریا آ گیا، کرونا آ گیا، یہ سب ملک الموت کے نوٹس ہیں. لیکن ہم نوٹس کا نوٹس نہیں لیتے. یہ غلطی ملک الموت کی ہے، ہماری غلطی ہے بھئی. یہ تو ہماری غلطیاں ہیں نا کہ ہم اتنے سارے نوٹس آنے کے باوجود بھی جو ہے نا، دیکھنے کے باوجود تیاریاں نہیں کر رہے. تو یہ سب ڈرانے والی چیزیں ہیں. پوتا آتا ہے تو پوتا کہتا ہے، نواسا آتا ہے تو نواسا کہتا ہے. اے دادا جان، اے نانا جان، اب ہماری جگہ خالی کر دو. تم نے دنیا میں بہت ساری زندگی گزار لی، بہت وقت تم نے گزار لیا. تو یہ اللہ رب العزت نے دیکھو ہم لوگوں کو دو نعمتیں عطا کی ہے. ایک تو نعمت صحت والی ہے، اور دوسری نعمت کون سی ہے؟ فراغت والی ہے، فرصت والی ہے. ان دونوں کو غنیمت سمجھ کر کے ان دونوں کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ، اور نمازوں میں لگاؤ، ذکر و اذکار میں لگاؤ، اللہ کے دین کی فکروں میں لگاؤ، اللہ کے دین کی محنت میں لگاؤ، اور ایمان کی محنت میں لگاؤ، اعمال کی تیاری میں لگاؤ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.